اپنے بہنوں کو عزت کیا کرو۔ آج اگر تمہارے پاس کوئی پریشانی آتی ہے، تم باباؤں کے پاس جاتے ہو، نہ وہ فجر پڑھتا ہے، نہ وہ ظہر پڑھتا ہے، نہ وہ عصر پڑھتا ہے، نہ مغرب پڑھتا ہے، نہ عشاء پڑھتا ہے، بڑے بڑے بال رکھ لیتا ہے، 10 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہوتا ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے بابا ظہر کہاں پڑھتے ہو، کہتا مدینہ شریف میں پڑھتا ہوں، کہتا کہو عصر کہاں پڑھتے ہو، کہے گا مکہ شریف میں پڑھتے ہیں۔ معاذ اللہ، 10 انگوٹھیاں رکھ کر شریعت کی دھجیاں اڑا کر کے کہتا ہے کہ ہم مدینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی گھیر لے، اگر تمہیں کوئی مصیبت گھیر لے، اگر کوئی بلا آ جائے تو باباؤں کے پاس مت جایا کرو جو شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا فرمان سنو، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی پریشانی آ جائے، اگر کوئی مصیبت آ جائے، اگر کوئی بلا آ جائے، باباؤں کے پاس مت جایا کرو، اپنے بہن سے فون لگا کر کے کہہ دیا کرو، یہ ڈائریکٹ جا کے کہہ دیا کرو، اے بہن ذرا میرے لیے دعا کر دے، مجھ کو پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، مجھ کو مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، مجھ کو آفتوں نے گھیر لیا ہے، اے بہن ذرا دعا تو کر دے، اللہ میرے مصیبتوں کو دور کر دے، اللہ میرے پریشانیوں کو دور کر دے۔ میں نہیں کہتا، مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کے تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں وہی بہن مصلی اٹھا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جب تمہارے حق میں دعا کرتی ہے تو اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتی ہے، اے اللہ میرے بھائی کی مصیبت کو دور کر دے، میرے بھائی کے سر پہ جو آفت آ گئی ہے اسے دور کر دے۔ میں نہیں کہتا، میرے حضور کی سیرت سننے والوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بہن کا ہاتھ نیچے بعد میں آتا ہے، اللہ اس کے بھائی کے مصیبت کو پہلے دور کر دیا کرتا ہے، اللہ اس کے بھائی کے مصیبت کو پہلے دور کر دیا کرتا ہے۔ تمہاری غیرت کہاں مر چکی ہے؟ غیر پہ پیسہ خرچ کرنے والوں، ذرا بہن کو دیکھا کرو، اللہ نے تمہیں خوبصورت بہن دیا ہے، اس سے محبت کیا کرو۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ نے تمہیں بتایا تھا کہ بہن کے اگر بیٹیوں کی عزت کرو، اس کے بعد اپنے بیویوں کی عزت کیا کرو۔ ایک توجہ اور دلانا چاہوں گا، آج تم نے اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، تم کہتے ہو کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کی سیرت سنتے ہیں، لیکن آج تم نے اپنے بہن کو، اپنے بہن کی عزت کو تاتار کیا ہے، اور پھر اپنے ماں اور باپ کے عزت کو بھی تم نے رون دیا ہے اپنے پیروں کو تلے۔ اللہ اکبر، میں کہنا چاہوں گا کہ حضور کی سیرت سننے والوں سنو، میرے حضور کی سیرت سننے والوں سنو۔ آج ہمارا نوجوان بمبئی کے گنڈوں کی نقل کرتا ہے، میری طرف توجہ کریے، میرے طرف اپنے ذہن کو آپ قریب کیجئے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، آج کا یہ نوجوان بمبئی کے گنڈوں کے زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے۔ میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہے اپنے ہاتھ کے کلائی میں دھاگے پہنتا ہے، کڑے باندھتا ہے، اور جب اس سے پوچھو کہ کہاں سے لے کے آئے ہو تو کبھی کہتا ہے سید سالار کے مزار سے لے کے آئے ہیں، کبھی کہتا ہے نظام الدین اولیاء کے مزار سے لے کے آئے ہیں، کبھی کہتا ہے غریب نواز کے مزار سے لے کے آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے میرے حضور کا کلمہ پڑھنے والے سن، اگر گنبد خضرا سے بھی دھاگے لے کر کے آ جائے اور اپنے کلائی میں باندھ لے تو اسے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اور تیرا حال یہ ہے تو اپنے کلائی میں دھاگے بھی باندھتا ہے، اپنے کلائی میں کنگن بھی پہنتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سن تو صحیح، تو اپنے کانوں کو جھتا کر کے ٹہلتا ہے، اپنے بمبئی کے گنڈوں کو دیکھتا ہے کہ جس طرح اس نے اپنے سر کے بال کو کٹوایا ہے، ہیئر اسٹائل کروایا ہے، اسی طرح تو اپنے سر کے ہیئر اسٹائل کو کرواتا ہے۔ رام گاؤں کے چوراہے پہ پہنچ کے کہتا ہے کہ جس طرح بمبئی کے گنڈے نے اپنے بال کو بنایا ہے ایسے میرے بال کو بنا دے۔ اللہ اکبر، میں کہتا تم حضور کی سیرت سنتے ہو، تم حضور کا کلمہ پڑھتے ہو، لیکن تمہاری چلن، تمہاری چال، تمہاری ڈھال اور تمہارا چلنا اٹھنا بیٹھنا یہ سب غیروں کی طرح ہے۔ تم کھڑے ہو کر کے کھاتے ہو، تم کھڑے ہو کر کے پیتے ہو، تم ایسے چلتے ہو، شادیوں میں کھانا برباد کرتے ہو، جہیز کے نام پہ لوگوں کو پریشان کرتے ہو، باراتیوں کے نام پہ لوگوں کو پریشان کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ اگر تجھے کان ہی چھدوانا تھا تو لڑکی کیوں نہیں بن گیا تھا؟ اگر تجھے اپنے بال کو ہر طرح سے بنوانا تھا تو لڑکی کیوں نہیں بن گیا تھا؟ بمبئی کے گنڈے نے اگر اپنے پینٹ کو ایک جگہ سے پھاڑا تو اس نے اپنے پینٹ کو 10 جگہ سے پھاڑ لیا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور اگر اس کی زندگی دیکھو نا تو راتوں رات گھنٹوں گھنٹوں فحش تصویر دیکھ کر کے اپنی راتیں گزارتا ہے، سوتا ہے تو گناہ کرتا ہے، گندی تصویر دیکھ کر کے سوتا ہے، اٹھتا ہے تو گناہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے حضور کی سیرت سننے والوں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر گندی تصویر دیکھ کر کے مرو گے
تو قیامت کے دن اللہ تمہاری آنکھ میں جہنم کی آگ کا کیلا بنا کر کے ٹھوک دے گا۔ اے میرے حضور کی سیرت سننے والوں، اب بھی سدھرنے کا وقت ہے۔ ماؤں کو گالیاں مت دیا کرو، باپوں کو ستایا مت کرو۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، حضور سید احمد رضا صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہوئی ہے، آج تم ماؤں کو تکلیف دیتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ التحیۃ والثناء وعلیہ التحیۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک ایسا سخت تھا، جب اس کی ماں اسے پکارتی تھی، بیٹا مجھے پانی چاہیے، بیٹا مجھے کھانا چاہیے، تو کہا کرتا تھا کیا تو گدھے کی آواز میں بولا کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اے ماؤں کو گالیاں دینے والوں، اے باپوں کو ستانے والوں، سنو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے تو ایک قبر سے گدھے کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ ہم کلام ہوتے ہیں، کوہ طور پہ جا کے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے اللہ، آج تک میں نے تمام قبروں کو دیکھا لیکن ایک قبر کو آج عجیب و غریب دیکھا ہے، قبر سے گدھے کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، یہ کیسا ماجرا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم سنو، جب یہ زندہ تھا اور اس کی ماں اسے پکارتی تھی بیٹا مجھے پانی چاہیے، بیٹا مجھے کھانا چاہیے، تو یہ کہا کرتا تھا کیا تو گدھے کی آواز میں بولتی ہے؟ اسی عذاب میں اسے مبتلا کر دیا گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے ماں کو ستانے والوں، اے باپ کو گالیاں دینے والوں، کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ اگر پہلا پارہ اٹھا کر کے پڑھیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ 5ویں پارے کو اٹھا کے پڑھیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ 8واں پارہ اٹھا کر کے پڑھیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہیں اللہ کا قرآن 15ویں پارے میں کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہیں، لیکن آج کا مسلمان ماں باپ کو گالیاں بھی دیتا ہے، گھر سے باہر بھی نکالتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ایک ماں باپ مل کر کے 8 بچوں کو پال لیتے ہیں، 12 بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن یہ 12 بچے مل کر کے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت نہیں نازل ہو رہی ہے۔ کہاں سے اللہ کی برکت آ جائے، کہاں سے اللہ کی رحمت نازل ہو جائے؟ تم نے ماں باپ کو گالیاں دی ہے، نمازوں کو چھوڑا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکات کو دیا کرو۔ کہیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔ کہیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ کہیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی قرآن پڑھتے جائیے، نماز کی عظمت کو جانتے جائیے، نماز کی عزت کو سمجھتے جائیے، نمازوں کی پابندی کرو، ورنہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے 80 سال تک اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ کہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے اسے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جہاں میرے آقا کا میلاد مناتے ہو، حضور کی سیرت سنتے ہو، تو فجر بھی پڑھو، ظہر بھی پڑھو، عصر بھی پڑھو، مغرب بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو، تاکہ میرے مصطفیٰ میدان محشر میں تمہیں دیکھیں اور دیکھ کر کے کہیں یہ فجر میں اس نے وضو کیا تھا، اس نے ظہر میں وضو کیا تھا، اور وضو کرنے کی بدولت اس کا چہرہ بھی چمک رہا ہے، اس کا ہاتھ بھی چمک رہا ہے، اس کا پیر بھی چمک رہا ہے۔ مصطفیٰ تمہارے چہرے کو دیکھ کر کے کہہ دیں یہ کسی اور کا امتی نہیں ہے، یہ میرا کلمہ پڑھنے والا میرا امتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے حضور کی سیرت سننے والوں، آخری بات اور توجہ کے ساتھ سنیے۔ میں کہتا ہوں کہ بہت نرم دلی سے ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ ذرا اور اپنے رب کو پکاریے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا محبت سے پھر سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا ماں باپ کو گالیاں دینے والوں، آج حجاج کرام سے پوچھو 5-5 لاکھ روپیہ لگا کے جاتے ہیں، پھر مکہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کا سعی کرتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، اللہ اور توفیق دیتا ہے مدینے کے گلیوں میں جاتے ہیں، پلٹ کر کے وہاں 5 لاکھ روپیہ لگانے والے ان حجاج سے پوچھو حاجی صاحب آپ تو گئے تھے 5 لاکھ روپیہ لگا کر کے پلٹ کے آ گئے ہو، یہ بتاؤ اللہ نے آپ کے حج کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟
تو وہ کہے گا 5 لاکھ روپیہ تو ہم نے لگایا، لیکن مجھے بھی پتہ نہیں کہ اللہ نے میرے حج کو قبول کیا کہ نہیں۔ میں نے کہا جی صاحب آپ جا رہے تھے دبیا والے گاؤں کے لوگوں کو بلا کر دعوتیں بھی کھلائی تھی آپ نے، یہ دعوت کھانے والوں سے پوچھ کر کے بتائیے یہ کیا گارنٹی لیں گے کہ اللہ نے ان کے حج کو قبول کیا؟ حاجی صاحب ان سب سے پوچھیں گے، یہ بھی کہیں گے مجھے کیا پتا اللہ نے آپ کے حج کو قبول کیا کہ نہیں۔ حضرت قاری ذاکر صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، میں نے کہا ان کو تو بلایا تھا، ان سے تقریر بھی کروائی تھی، نذرانہ بھی دیا تھا، ان سے پوچھ کر کے بتائیے یہ کیا گارنٹی دیں گے آپ نے تمام مصیبتوں کو جھیلا اور پلٹ کر کے آئے، یہ گارنٹی دے کہ اللہ نے آپ کے حج کو قبول کیا؟ قاری ذاکر صاحب قبلہ بھی گارنٹی نہیں دیں گے۔ میں نے کہا حضور آپ تو آئے تھے، نعت بھی پڑھی تھی، تقریر بھی کیا تھا، اچھا کھانا بھی کھایا تھا، نذرانہ بھی لیا تھا، پھر گارنٹی کیوں نہیں؟ کہے گے گارنٹی ہم دیں گے تو پھنس جائیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہا حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، قبول ہوا ہے کہ نہیں اللہ کو معلوم، لیکن میں نے اپنے آقا سے پوچھا، حضور سے پوچھا، رحمت للعالمین سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام لوگ 5 لاکھ روپیہ لگا کر کے جاتے ہیں، ہندوستان سے جاتے ہیں، بنگلہ دیش سے جاتے ہیں، آسٹریلیا سے جاتے ہیں، افغانستان سے جاتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے جاتے ہیں، خطے خطے سے جاتے ہیں، پلٹ کر کے آتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا ان کا حج قبول ہوا کہ نہیں۔ میرے آقا ذرا یہ تو بتائیں دنیا میں کون ایسا حج ہے یا کوئی ایسا حج بھی ہے جو دنیا میں قبول ہو جاتا ہے؟ ہاں اے ماؤں کو گالیاں دینے والوں، اے باپ کو ستانے والوں سنو، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ایک حج ہے جو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اگر یہ جملہ آپ کے دل کو چھو جائے تو آپ سے پیسہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، صرف عہد کر لیجئے، نوجوان بچے جتنے یہاں میرے بھائی بیٹھے ہیں آج کے بعد اپنے ماں کو گالیاں نہیں دیں گے، اپنے باپ کو نہیں ستائیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی حج ہے جو دنیا میں قبول ہو جاتا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں صبح سویرے اٹھو، اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لو، اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو خالی بیٹھا رہتا ہوں، میرے آقا اگر دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھوں تو؟ میرے آقا ارشاد فرماتے وہ رب کریم ہے، وہ رب رحیم ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھو، اللہ تمہیں 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بتاؤ ایسا فارمولہ، ایسا قانون، ایسی شریعت کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ احسان مانو اپنے پیارے حبیب کا، پیارے مصطفیٰ کا، سیدہ آمینہ کے لال کا، احسان مانو حلیمہ سعدیہ کے جگر کے ٹکڑے کا، اس نے ہمیں کلمہ بھی اپنا پڑھایا، اپنے امتی میں شامل بھی فرمایا۔ دعا کرو اے اللہ جب مرنے کا وقت ہو تو زبان پہ کلمہ طیبہ آ جائے، جب قبر میں پہنچے تو حضور کے چہرہ کا دیدار ہو جائے، اور حشر میں پہنچے تو حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، کون اپنے نبی کی تعریف کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا تھا حضور کا جو نام ہے محمد، اگر میم کی تعریف اگر کہنے پہ آ جاؤ، لکھنے پہ آ جاؤ، بولنے پہ آ جاؤ، تمہاری زبان رک سکتی ہے، قلم ٹوٹ سکتے ہیں اور کاغذ بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے میرے مصطفیٰ کا مقام اتنا بلند کیا ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ آخر میں کہتا ہوں اے میرے حضور کی محفل میں آنے والوں، اے میرے آقا کا ذکر سننے والوں، اگر حضور کی محفل میں آئے ہو تو عہد کر کے جاؤ، یہاں سے جب اٹھو تو عہد کر کے جاؤ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد داڑھیاں نہیں چھلائیں گے۔ کہتے ہو کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے، لیکن صبح دیکھو نائی کے دکان پہ پہنچ کر کے داڑھی چھلا کر کے نالیوں میں پھینک دیتے ہو، پھر تمہیں کچھ بھی شرم نہیں آتی۔ یہاں سے اٹھو، عہد کر کے جاؤ، داڑھیاں نہیں چھلائیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، ماں باپ کو تکلیف نہیں دیں گے، بہنوں سے پیار کریں گے، اپنے بہنوں سے محبت کریں گے، عہد کر کے جاؤ، اور اپنے بیویوں سے پیار کریں گے، اپنی بچیوں سے پیار کریں گے، عالم دین سے پیار کریں گے۔